بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں کوئی بہت زیادہ کھا لیتا ہوگا تو وہ کتنا کھا لیتا ہوگا؟ 1 کلو کھا لیتا ہوگا، 2 سیر کھا لیتا ہوگا، لیکن شیر پورے کا پورا جانور ہڑپ کر لیتا ہے، ہاتھی چھوٹا پورا درخت ہڑپ کر لیتا ہے، تو کھانے میں تو وہ پھر ہم سے کثرت رکھتے ہیں۔ یہ کتنے کتنے جانور ہیں جنہوں نے کتنے خوبصورت اپنے لیے گھونسلے بنائے ہوتے ہیں۔ تو یہ مقصد نہیں زندگی کا، یہ ہماری ذیلی ضروریات ضرور ہیں لیکن مقصد زندگی کا نہیں ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا یہ زندگی ہے؟ کہتے جی فلاں بندہ رزق حلال کماتا ہے، کسی کو ضرر نہیں دیتا، بس ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کام تو چیونٹی بھی کرتی ہے۔ صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، اپنی خوراک ڈھونڈتی ہے، کسی کو ضرر نہیں پہنچاتی۔ چیونٹی کا مزاج دیکھا ہے کہ وہ آ رہی ہے تو آگے آپ کو چیز رکھتے تو وہ راستہ بدل لیتی ہے، وہ مزاحمت بھی نہیں کرتی، خود کھاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، موسم برسات کے لیے جمع بھی کر لیتی ہے۔ اور یہی اگر وظیفہ حضرت انسان کا ہو تو پھر یہ اشرف کیسے ہے؟ یہ ایک وظیفہ تو چیونٹی بھی ادا کرتی ہے۔ گھونسلے تو اچھے جانور بھی بنا لیتے ہیں، یہ اچھا گھر بنا لیا تو یہ کامیاب کیسے ٹھہرا؟ اس کی زندگی کا کوئی مقصد تھا۔ یہ اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں کی پیشانیاں اس کے آگے یوں ہی نہیں جھکائی گئی، اس کو شعور و فہم سے یوں ہی نہیں نوازا گیا، اس کو امانت یوں ہی نہیں سونپی گئی۔ وہ امانت جس کو پہاڑوں پہ پیش کیا تو پہاڑوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، چٹانوں پہ پیش کیا گیا، انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتی، آسمانوں پہ پیش کیا گیا، آسمان کہتے ہمارے بس کا روگ نہیں، زمین نے کہا میری چھاتی تو بہت چوڑی ہے لیکن یہ بار امانت میں نہیں اٹھا سکتی، سمندروں نے کہا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، فحملھا الانسان، انسان نے کہا یہ بار امانت میں اٹھاؤں گا، یہ بوجھ میں اٹھاؤں گا۔ تو اس نے یہ ذمہ داری خود لی ہے، خود قبول کی ہے، اس نے، یہ مکلف ہے۔ باقی مخلوقات مکلف نہیں ہیں، غیر مکلف ہیں، یہ مکلف ہے۔ یہ اپنے مقصد کو سمجھے، زندگی کے اہداف طے کریں، زندگی کے مقاصد طے کریں، ساری زندگی اس کے گرد سفر کرنی چاہیے۔ پاگلوں کی طرح کبھی ادھر سر اٹھا کے چل پڑیں، کبھی ادھر سر اٹھا کے چل پڑیں، اللہ سے راستہ مانگو۔ اور جس کو یہ نصیب نہ ہوا، دیکھیے آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہو تو سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ رخ سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ کو یہاں جنوب کا رخ کرنا ہوگا، تو پھر آہستہ آہستہ بھی چلیں گے تو ایک دن پہنچ جائیں گے، پیدل بھی چل نکلیں گے پھر بھی پہنچ جائیں گے، سائیکل پہ جائیں گے پھر بھی پہنچ جائیں گے، موٹر سائیکل پہ جائیں گے پھر بھی پہنچ جائیں گے، گاڑی اور جہاز پہ جائیں گے پھر بھی پہنچ جائیں گے۔ گاڑی والا جلدی پہنچ جائے گا، سائیکل اور پیدل والا ذرا تاخیر سے پہنچے گا، جو رک رک کے جاتا ہے وہ بھی پہنچ جائے گا، کچھ وقت لگ جائے گا اس کو۔ جب منزل کا رخ سیدھا ہے تو چلنے والا سست بھی چلے تو ایک دن پہنچ جائے گا، اور اگر رخ سیدھا نہیں ہے، جانا لاہور تھا رخ ادھر کا ہو گیا، تو جتنا تیز چلے گا منزل سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے رخ کا تعین اور منزل کا پتہ ہونا اور اپنے مقصد زندگی سے آگہی، یہ مومن کی زندگی ہے۔ اور یہ روز اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے مستقیم سیدھی راہ کی ہدایت عطا کر دے۔ اور جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے لیے اضل سبیلا کا کہا گیا، وہ بھٹکا ہوا مسافر ہے۔ آہستہ چلو لیکن منزل کا تعین کر کے بڑھو، بڑھتے رہو، منزل تمہارا استقبال کرے گی۔ حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا۔